پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں جو آج آپ کو سبق پڑھا رہی ہوں اس کا نام ہے خیالی پلاؤ، جو آپ کی کاروان اردو کے پیج نمبر 122 پہ موجود ہے۔ تو چلیے کتاب کھولیے اور پیج نمبر 122 نکالیے۔ آپ لوگ خیالی پلاؤ کا مطلب تو جانتے ہوں گے۔ خیالی پلاؤ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ناممکن باتیں سوچتے رہنا کہ ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، اور ہم آسمان سے تارے بھی توڑ کے لا سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں ناممکن ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو شیخ چلی کہتے ہیں۔ اور شیخ چلی کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی سنا ہے؟ شیخ چلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو ناممکن باتیں سوچنے اور بڑے بڑے خواب دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، اور اپنی تعریفیں خود کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ آج کا جو سبق میں آپ کو پڑھا رہی ہوں وہ دراصل ایک ڈرامہ ہے۔ آپ لوگ ڈرامے تو دیکھتے ہیں، اور ڈرامے میں جو کردار ہوتے ہیں وہ وہ اصل جو اداکار کام کرتے ہیں وہ دراصل ڈرامے کے کردار ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے میں دو کردار ہیں، ایک شیخ چلی اور دوسری اس کی ماں۔ اس ڈرامے کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتی ہوں۔ شیخ چلی ایک بیوقوف نوجوان تھا۔ وہ دراصل ہر درجے کا کاہل کامچور تھا، مگر خیالی پلاؤ پکانے اور شیکیاں پکانے کا ماہر تھا۔ اس کا اس کی بری ماں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ ماں بھی شیخ چلی کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی اور چاہتی تھی کہ وہ کوئی کام کاج کر کے گھر کے حالات بدلے، مگر شیخ چلی کو تو صرف بڑے بڑے خواب دیکھنے کی عادت تھی۔ شیخ چلی کا اصل نام محمد رمضان تھا۔ یہ تو اس ڈرامے کا پس منظر تھا کہ ایک لڑکا جو محمد رمضان تھا وہ بہت بیوقوف تھا، اور وہ اس کو ہر وقت پلاننگ کرتا رہتا تھا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا اور بڑا آدمی بن جاؤں گا، اور اس کی ماں اس کی حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس ڈرامے کے دو کردار ہیں، شیخ چلی جو کہ ایک بیوقوف اور احمق نوجوان ہے، اور دوسرا کردار اس کی ماں کا جو شیخ چلی کی غریب اور بوڑھی ماں ہے۔ ڈرامے کا پہلا منظر، شیخ چلی کا گھر۔ شیخ چلی اپنے گھر میں بیٹھا خیالی منصوبہ بنا رہا تھا کہ ماں ایک ٹوکری ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ماں غصے سے، ارے کم بخت نکھٹو، سارا دن یوں ہی گھر میں پڑا رہتا ہے، کبھی کوئی کام کاج بھی کر لیا کر۔ شیخ چلی مسکرا کے، ناراض کیوں ہو رہی ہوتی ہو امی جان؟ آپ دیکھیے گا ایک دن آئے گا جب میں ہر جگہ آپ کے بیٹے کے چرچے ہوں گے۔ آپ جہاں سے گزریں گی لوگ کہیں گے وہ دیکھو شیخ چلی کی ماں جا رہی ہے۔ ماں ماتھے پر ہاتھ مار کر، وہ تو اب بھی کہتے ہیں دیکھو وہ شیخ چلی کی ماں جا رہی ہے، جس کا بیٹا کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ شیخ چلی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے، ارے اماں آپ بالکل فکر نہ کریں، سبھی بڑے لوگوں کو پہلے طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے۔ ماں شیخ چلی کی بات کاٹ کر، مگر آج ایسا دن آ ہی گیا کہ گھر میں پکانے کے لیے آٹے کی چٹکی بھی نہیں، بڑی مشکل سے مرغی کے یہ درجن بھر انڈے جمع کیے ہیں، انہیں بازار میں بیچ کر آؤ تاکہ کچھ پیسے آئیں اور کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے۔ انڈوں کی ٹوکری شیخ چلی کو دیتی ہے۔
शेख चिल्ली फर्मा बरदारी से। अच्छा अम्मा जान, मैं यूं गया और यूं आया, चुटकी बजा कर इशारा करते और टोकरी लेकर बाहर निकल जाता है। अब इस ड्रामे का दूसरा मंजर शुरू होता है। दूसरा मंजर, शेख चिल्ली रास्ते से गुजर रहा था और चलते चलते एक सायादार दरख्त आया। कुछ देर सुस्ताने के लिए इसकी छाँव में जाकर बैठा और हस्बे आदत ख्याली पुलाव पकाने लगा। मतलब ये कि जब उसकी अम्मी ने उसको दिया टोकरी अंडे की, तो अब उसने सोचा कि मैं क्या अब कुछ और करता हूँ, क्या क्या करूँ, किस तरह मैं पैसे कमाऊँ। और ख़ुद कलामी के अंदाज में, मेरी अम्मी तो बहुत सादा हैं, लो बताओ, मुर्गी जो अंडे देती है बेच देती है। अगर यही अंडे मैं किसी मुर्गी के नीचे रख दूं, तो कुछ दिन बाद उनमें से 12 चूज़े निकलेंगे। फिर ये चूज़े मुर्गी बन जाएंगे और वो मुर्गियां रोज़ाना दर्जन अंडे देंगी, जो मैं बाज़ार में बेचकर आया करूँगा। खूब आमदनी होगी, माँ के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कुछ सोचकर नहीं कुछ सोचकर नहीं, मेरे सारे अंडे नहीं मैं सारे अंडे नहीं बेचूंगा। कुछ अंडे मुर्गियों के नीचे रख दूंगा, इनसे और चूजे निकल आएंगे और फिर वो भी बड़े होकर मुर्गियां बन जाएंगे। मैं इन मुर्गियों को बाजार में बेचकर एक अच्छी नस्ल की गाय या भैंस खरीद लूंगा। इनका दूध, मक्खन और घी बेचता रहूँगा। ये सारे पैसे मैं अपनी माँ को दूंगा, बल्कि अलग जमा करता जाऊंगा। इन पैसों से मुर्गियाँ और भैंसें खरीदूंगा। फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, घर होगा, शानदार मोटर कार होगी। तो देखा बच्चों आपने कि वो एक सिर्फ अंडों जो उसकी माँ ने उसको बेचने के लिए कहा था, उसने इतना कुछ सोचा कि ये अंडों को मैं पहले मुर्गियों के नीचे रखूँगा और उन मुर्गियों से उन मुर्गियों उस मुर्गियों के अंडों में से फिर बच्चे निकलेंगे, चूज़े निकलेंगे, वो फिर मुर्गी बन जाएंगे और फिर उनसे और अंडे हासिल करूँगा। तो वो ये सब प्लान करता जा रहा था कि मैं किस तरह पैसे और कमा सकता हूँ। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि उसके साथ क्या होता है। शुक्रिया।